السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 93 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 71، مذمت ہوائے نفس و وصف زہد۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم: کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے اور اسے اللہ نے علم پر گمراہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی ہوئی کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشوں کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا پیرو ہے اور وہ ہر ایسا کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کی خواہشیں اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنی خواہشوں کی عبادت کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور خواہش کی پیروی نہ کر، یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس خواہش سے جس کی پیروی کی جاتی ہے اور اس بخل سے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں انسان کے لیے مہلک ہیں: اطاعت کی ہوئی خواہش، اتباع کیا ہوا بخل، اور انسان کا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہر گناہ کا سبب نفسانی خواہشات ہے، اور یہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک عارف کا قول ہے کہ جب 2 باتیں تیرے سامنے ہو اور تجھے پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون سی بات اچھی ہے، تو یہ دیکھ کہ ان دونوں میں سے کون سی بات تیری خواہش کے قریب ہے، تو اسی کو چھوڑ دے اور دوسری کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اسی نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، جب تیرا کام 2 باتوں کے بیچ حائل ہو اور تجھے ان میں سے اچھے اور برے کی خبر نہ لگے، تو اس بات کے مطابق کام کر لے جو تیری خواہش کے مخالف ہو، کیونکہ خواہشیں انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تو 2 سوچوں میں گر جائے تو جو سوچ تجھے زیادہ پسند ہو اسے چھوڑ دے، اور جو ناپسند ہو اسے پسند کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اس میں محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی، کسی سے مدد کی درخواست نہیں کرنی پڑتی، اس لیے نفس انسانی اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی کی طرف اسے اکساتا ہے۔ مگر مشکل کام مشکل ہی سے پورا کیا جاتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، خود بڑی مشکل سے انسان اسے پورا کرتا ہے، اس لیے نفس انسانی اسے کرنے میں پس و پیش کرتا ہے،
اور محنت و مشقت کو برا سمجھتا ہے، پس تجھے یہی کام اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے نفسوں کو روکو، کیونکہ یہ ایسا ہراول دستہ ہے جو تمہیں برائی کی آخری سرحد تک لے جاتی ہے۔ حق کڑوا اور گراں ہے، باطل سبک اور تباہ کرنے والا ہے۔ توبہ کے علاج سے بہتر یہی ہے کہ انسان گناہوں ہی کو چھوڑ دے۔ بہت سی نگاہوں نے شہوت کی کھیتی کی اور ایک لمحہ کی لذت ان کو لمبے غم کی میراث دے گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں، کیونکہ ہر نفس کی خواہشات اور آرزویں ہیں، اور اگر تو ان کو پورا کر دے گا تو وہ اپنی خواہشوں کو لمبی کر دے گا اور تجھ سے تمام خواہشوں کو پورا کرنے کی طلب کرے گا۔ بلا شبہ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ۔ اگر تو پتھر پر چقمق یعنی وہ پتھر جس سے آگ نکلتی ہے اسے مارے گا تو آگ نکلے گی، ورنہ نہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے، جب تو نے نفس کی ہر پکار پر لبیک کہا تو وہ تجھے منہیات کی طرف بلائے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب تو نفسانی خواہشوں کی مخالفت نہیں کرے گا تو یہ تجھے ہر اس کام کے لیے کہے گی جو تیرے لیے آر کا سبب ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اگر تو نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو نہ تجھے سیدھا راستہ ملے گا اور نہ تو کبھی سرداری حاصل کر سکے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب تو تمام اوصاف حمیدہ کا حصول اور اللہ کی رحمت سے اپنی مرادوں کو پورا ہونا چاہتا ہے تو اس برے نفس کی خواہشوں کی مخالفت کر، کیونکہ یہ عشق سے بھی زیادہ دشمن اور مہلک ہے۔ وہ دونوں خواہشوں کو ہلاک کرنے کا سبب ہے۔ البتہ عاشق جب پاک دامن ہو تو گناہ سے بچ جاتا ہے اور نفسانی خواہشوں کو پورا ہونے کی آرزوؤں کو چھوڑ دے۔ اگر تو عقل مند ہے تو وہ کام کر جو تیرے نفس کی خواہشوں کے خلاف ہو۔ ایک اور شاعر نے کہا، خواہشوں کی پیروی میں عقل کا نور چھپ جاتا ہے اور خواہشوں کی مخالفت کرنے والے کی عقل کی نورانیت برابر بڑھتی رہتی ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، زمانہ جاہل کو بلند مقام دے دیتا ہے اور خواہشوں کی پیروی عقل مند ہوشیار کو اس کے مقام سے پھیر دیتی ہے۔ کبھی لوگ ایسے جوان کی تعریف کرتے ہیں جو خطا کار ہوتا ہے اور احسان کرنے والے شخص کی ملامت کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بامراد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا سامنے آ، تو وہ سامنے آئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حماقت کو پیدا فرمایا اور آگے آنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ آگے آئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھے اپنی بدترین مخلوق میں رکھوں گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس شخص کی رائے جو ہر بات میں عقل سے مشورہ کرتا ہے درستگی کو پا لیتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ جب بھی خواہشوں کی پیروی کی جائے وہ برے انجام اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، جب تو چاہے کہ امیدوں سے فائدہ اٹھانے والا ہو تو نفس کو
خواہشوں کی پیروی سے بچا اور اس کی خواہشوں کو پورا نہ کر اور گمراہ اور باغیوں کی رونق نہ بن۔ نفس اور اس کی خواہشوں کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ہر اس شخص کو جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ شاید کہ تو اس طرح جہنم سے نجات پالے جو آنتے کاٹنے والی ہے اور خال اتارنے والی ہے۔ عقل مندوں کا قول ہے کہ خواہش ایک بری سواری ہے جو تجھے مصیبتوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے، اور ناموافق چاراگاہ ہے جو تجھے دکھوں کا وارث بناتی ہے۔ لہذا خبردار ہو کہ تجھے نفس کی خواہش برائیوں پر سوار نہ کرے اور گناہوں کی اندھیر نگری میں خیمہ نہ ڈال دے۔ کسی عقل مند سے کہا گیا کہ اگر تم شادی کر لیتے تو اچھا تھا، تو اس نے برجستہ جواب دیا، اگر میں طلاق دے سکتا تو اپنے نفس کو طلاق دے دیتا، اور پھر یہ شعر پڑھا، دنیا سے اکیلا ہو جا کیونکہ تو اکیلا ہی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ دنیا نیند اور آخرت بیداری ہے، اور ان کا درمیانی فاصلہ موت ہے، اور ہم پراگندہ خوابوں میں ہیں۔ جس نے خواہش کی آنکھ سے دیکھا وہ تند و تیز ہو گیا، اور جس نے خواہش کی پیروی کی اس نے ظلم کیا، اور جس نے لمبی امیدیں رکھیں اس نے انتہا کو نہ پایا، اور نہ ہی کسی دیکھنے والے کے لیے نہایت ہے۔ لمبی آرزو کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی دانا نے ایک شخص کو وصیت کی، میں تجھے نفسانی خواہشوں سے مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ خواہشیں برائیوں کی کنجی اور نیکیوں کی دشمن ہیں۔ تیری ہر خواہش تیری دشمن ہے، اور سب سے بری خواہش یہ ہے جو گناہوں کو تیرے سامنے نیکی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جب یہ دشمن تجھ سے جھگڑا کریں گے تو ان کے پنجے سے، سستی سے مبرہ ہوشیاری، جھوٹ سے مبرہ سچ، تساہل سے پاک مشغولیت، جزا اور فضا سے پاک صبر، اور ایسی نیت جو بیکاری سے آلودہ نہ ہو کہ موجودگی ہی سے نجات پا سکے گا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری عقل کو ہماری خواہشوں پر غالب فرما دے، ہمیں نقصان اور سبکساری سے بچا، ہمیں آخرت کے بجائے دنیا میں مشغول نہ کر، اور ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے۔ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل ہمیں سعادت دارین عطا فرما، والحمد للہ رب العالمین۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا بہترین عمل پرہیزگاری ہے، اور فرمایا پرہیزگاری اعمال کی سروری ہے، اور فرمایا پرہیزگار بن، سب لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے گا، اور قناعت کر کہ سب لوگوں سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں پرہیزگاری موجود نہیں، جو اسے اللہ تعالی کی نافرمانی سے روکے تو اس کے کسی عمل کی اللہ تعالی کو پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ پرہیزگاری کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک زہد فرض ہے، اور وہ ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا زہد سلامتی کے لیے ہے، ہر شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا۔ تیسرا زہد فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، اور یہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زہد کو چھپانے کا نام ہے۔ جب زاہد لوگوں سے دور رہے تو اس کی تلاش رکھو، اور جب زاہد لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو تو اس سے
کنارہ کشی اختیار کر لو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے اس راز کو پا لیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ پرہیزگاری دنیا اور دولت دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جب تو دولت پا کر اسے چھوڑ دے تو سمجھ لے تیرا تقوی ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کا تقوی ہونا چاہیے۔ زاہد وہ نہیں ہے جو دنیا کے نہ ہوتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہوا، بلکہ زاہد وہ ہے جس کے پاس دنیا اپنی تمام تر سامانیوں کے ساتھ آئی مگر اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھاگ گیا۔ جیسا کہ ابو تمام کہتا ہے، جب آدمی نے زہد اختیار نہ کیا اور دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوگر ہوئی تو وہ زاہد نہیں کہلائے گا۔ بعض حکیموں کا قول ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرتے جبکہ اس کی عمر گنی چنی ہے، اس کی بھلائی معمولی، اس کی صفائی میں تلچھٹ، اس کی امیدیں دھوکہ اور فریب، آتی ہے تو دکھ لے کر آتی ہے اور جب جاتی ہے تو غموں کا بوجھ چھوڑ کر جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، دنیا کے طالب کے لیے ہلاکت ہے، اس کو بقا نہیں اور اس کی گردش خواب و خیال ہے۔ اس کا صاف گدلہ، اس کی خوشی نقصان اور اس کی امیدیں پر فریب اور اس کی روشنیاں تاریکی ہیں۔ اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی راحت بیماری، اس کی لذتیں شرمندگی اور اس کو پانا نہ پانے کے برابر ہے۔ دنیا دار اگرچہ شداد کی جنت جتنی نعمتیں پالے، یعنی ہر آرام دہ چیز پالے، تب بھی اس کے مصائب سے نہیں چھوٹے گا۔ اس سے روگردانی یعنی بچ کر اس کی رونق کو باوقار نہ سمجھ، کیونکہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں جن میں عتاب چھپا ہے۔ اس دائمی انعامات کے گھر کے لیے عمل کر جس کی نعمتیں کبھی نہ مٹیں گی اور جس میں موت اور بڑھاپے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانش مندانہ قول ہے کہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ، اسے اپنی پسند سے چھوڑ، اس کے حصول میں مجبوری سے کوشش کر اور آخرت کو توجہ سے طلب کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔